میں اپنی بات کو روک دوں گا اگر پھر یہاں سے آواز آئی. قریب رہ کر آواز نہیں آنا. میں مودی کے بارے میں بول رہا ہوں, آپ آواز کر رہے ہیں. کم سے کم 500 کے لیے تو خاموش ہو جاؤ. میرے بھائی, آج ایک مذاق اڑایا جا رہا ہے غریبوں کا. ایک تقریر مودی 2 دن پہلے کیے گوا میں, اور گوا میں تقریر کرتے ہوئے کہا, کیا کہا کہ مجھے غربت کا اندازہ ہے, اور پھر اچانک ہندوستان کے وزیر اعظم جذباتی ہو گئے, اور پھر گلاس کا پانی اٹھایا اور ایسے پیا, اور پھر 15 سیکنڈ تک خاموشی رہی. ہمارے ایک دوست ہیں, بمبئی میں رہتے ہیں, بڑے شریر قسم کے ہیں. وہ بولے, اصل تم دیکھے ٹی وی پہ؟ مگر دیکھا میں. بولے یہ اس کا یہ دیکھ کے مجھے مغل اعظم پکچر یاد آتے. ہندوستان کے وزیر اعظم, آپ روتے بھی ہیں کہ میں غریبی کو دیکھا ہوں. جب آپ غریبی کو دیکھیں ہندوستان کے وزیر اعظم, تو میں دلی سے لے کر امروہہ تک, غازی آباد سے لے کر راستہ تمام, کوئی ایسا بینک نہیں تھا وزیر اعظم جہاں پر 200 300 لوگ نہیں کھڑے تھے. میں نے غریبوں کو دیکھا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میں نے خواتین کو دیکھا, برقع پوش بہنوں کو دیکھا, نوجوانوں کو دیکھا, لڑ رہے ہیں. ہندوستان کے وزیر اعظم, میں 2000 روپئے اپنے بینک سے نہیں نکال سکتا. آپ کون سے اچھے دن کے وعدے کیے تھے؟ کون سے اچھے دن کے وعدے کیے تھے آپ؟ اور میرے بھائی, خود اتر پردیش میں 6 دن کے اندر 26 لوگ کی موت ہو چکی ہے. 6 دن کے اندر 26 لوگوں کی موت ہوئی ہے. وزیر اعظم, بلند شہر کیلاش دواخانہ آپ کے منسٹر کا 10,000 روپئے نہیں دیے کیونکہ باپ کے پاس پرانے نوٹ تھے, تو باپ کی آنکھوں کے سامنے بیٹے نے دم توڑ دیا. یہ بلند شہر کا کیلاش دواخانہ. شاملی میں ایک بہن, جب اس کا بھائی مایوس گھر کو لوٹا اور کہا کہ یار بہن 10,000 روپئے میں نہیں بدل سکا, پھر 1 گھنٹے کے بعد اس بہن نے اپنی جان دے دی. سنو مسٹر وزیر اعظم, یہ آپ کے اچھے دن ہے. کانپور میں غریب عورت جب ٹی وی پر آپ کی تقریر کو سنا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا. بعد میں معلوم ہوا کہ اس کے پاس 10,000 کے 500 کے نوٹ تھے. آپ کے بیان کو سن کر وہ موت کا شکار ہو گئی. یہ آپ کے اچھے دن ہے. پھر آپ دیکھیے, ایک اور یہاں پر کانپور میں 70 لاکھ ایک شخص کو ایڈوانس آئی زمین کا, اور جب دیکھا ٹی وی پر کہ سب ختم ہو گئے, ہارٹ اٹیک نہیں ہوا, اس کا انتقال ہو گیا. ایک اور واقعہ مین پوری کا, 1 سال کا بچہ مر گیا کیونکہ باپ کے پاس 5,000 روپئے نہیں تھے دواخانے کو دینے کے لیے. یہ ہندوستان کے وزیر اعظم کی محبت ہے غریبوں سے. پھر کشی نگر کا واقعہ, ایک دھوبی, اس کی بیوی صرف 1,000 روپئے جب ٹی وی پر دیکھا تو موت ہو گئی. کہ بھائی کیا میں کہاں سے لاؤں گی پیسے؟ وہیں پر میرے بھائی فیض آباد میں ایک بزنس مین کی موت ہو گئی. 26 لوگ 6 دن میں مر گئے. مسٹر مودی, آپ ہنس رہے ہیں کہ 8 بجے 500 چلے گئے. 500 نہیں گئے مسٹر مودی. غریبوں کی محنت کی کمائی ختم ہو گئی. غریبوں کی محنت کی کمائی ختم ہو گئی. میرا پیسہ بینک میں ہے مگر میں نہیں کر سکتا. آج اللہ کے فضل و کرم سے پورے ہندوستان میں بارش ہوئی. ہم تمام نے دعائیں کی, نمازیں کا سادہ کیا. آج جب فصل کھڑی ہوئی ہے, کسان فصل کاٹنا چاہتا ہے تاکہ پیسے ملے, مگر کوئی پیسے دینے کو تیار نہیں. ہمارے وزیر اعظم اچھے دن نہ اچھے دن آئے, اور برے دن سے بدترین دن میں آ گئے آپ اور ہم لوگ. میرے بھائی, آج آپ اندازہ لگائیے کہ بی جے پی کی حکومت ہر محاذ پر ناکام ثابت ہو رہی ہے. اور پھر دوسری جانب اگر آپ دیکھیں گے تو سماجوادی پارٹی کا کیا حال ہے. ایک سکے کے 2 رخ ہیں, اور
امروہہ میں تو ماشاءاللہ میرے محبوب ہیں، امروہہ میں تو میرے محبوب ہیں، ایسے محبوب ہے کہ قبرستان کی زمین بھی بیٹا نہیں چھوڑتا ہوا۔ کیا میرے محبوب ہے، نام تو محبوب ہے مگر ناسور بنے ہوئے امروہہ کے، اور اقتدار کے نشے میں زیادہ مت جاؤ۔ آج چاچا بھتیجے لڑ رہے ہیں، آپ کا کیا ہوگا محبوب؟ عجیب و غریب پارٹی ہے یہ سماجوادی کی۔ باپ سائیکل چلانا چاہ رہا ہے تو بیٹا ٹائر کو پنکچر کر رہا ہے، چاچا سائیکل کو اٹھانا چاہ رہے ہیں تو پیچھے سے بھتیجا کھینچ رہا ہے۔ میرے بھائی، میں امروہہ کی عوام سے اور اتر پردیش کی عوام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو بیٹا باپ کا نہیں ہوا، جو چاچا بھتیجے کا نہیں ہوا، جو خاندان ایک نہیں ہوا، وہ اتر پردیش کا کیا کریں گے؟ وہ اتر پردیش کا کیا کریں گے؟ اور میں آپ کے سامنے اس بات کو بڑی تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جھگڑا خاندان کا ہے، اقتدار کا ہے، دولت کا ہے، کیا ہے نہیں معلوم، مگر ایک مسلمان جو ان کی پارٹی کا تھا اس کو سارے عوام کے سامنے مارا اور پیٹا گیا، مارا اور پیٹا گیا اس کو۔ ایک اور فنکشن ہوا تو آپ ہی کے امروہہ کے ایک صاحب کو دھکیل دیا گیا، بے عزتی کر دی گئی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ہمارے بھائی کا، اگر وہ واقعے میں عابد ہے تو لاکھ مارنا ایسی پارٹی کو، لاکھ مارنا ایسی پارٹی کو جو تمہاری بے عزتی کرتے ہیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے مگر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے۔ سماجوادی پارٹی نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا نہیں کر پائی۔ سماجوادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے جان اور مال کی حفاظت ہوگی، سماجوادی پارٹی نے کہا تھا کہ فسادات نہیں ہوں گے، مگر سچ اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی کہ ان 10 خواتین نے سپریم کورٹ میں جا کر یہ عرضی پیش کی تھی کہ ہماری عزت لوٹی گئی اور ہم کو انصاف چاہیے۔ سپریم کورٹ نے اکھلیش کی سرکار سے کہا کہ یہ 72 مسلم خواتین آ کر ہم سے انصاف کہہ رہی ہیں، آپ ایکشن لیجئے، مقدمہ عائد کریے۔ میں آپ کو بتا کر بڑی تکلیف محسوس کرتا ہوں کہ ان 10 مسلم خواتین میں سے 5 نے کورٹ میں جا کر جن ظالموں نے ہماری بہنوں کی عزت لوٹی تھی ان کورٹ کے سامنے کہہ دیا کہ انہوں نے ہماری عزت نہیں لوٹی، اس لیے کہ پولیس ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے کہ سماجوادی کے لوگ ان کو ڈرا رہے تھے، دھمکا رہے تھے۔ اگر تم کورٹ میں جا کر ان افراد کی نشاندہی کرو گی جنہوں نے تمہاری عزت لوٹی تو پھر تمہارا ٹھیک حال نہیں ہوگا۔ میرے بھائی بتائیے، تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ وہ بہن ہماری بہن تھی، وہ ہماری کسی بھائی کی بیوی بھی ہے، آج وہ بہنوں پر کیا گزرتا ہوگا؟ 50,000 لوگ بے گھر ہو گئے تو سماجوادی پارٹی نے کہہ دیا کہ ایک خاندان کو 5-5 لاکھ روپئے دیے جائیں گے۔ جس جگہ پر ہم 20, 25, 30 سال دونوں نسل رہتے ہیں اس گھر کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہو سکتی، اس گھر کی ایک اینٹ کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ غریب جب اپنا گھر بناتا ہے اس کے آنسو اس میں شامل ہوتے ہیں، اس کی امیدیں اس سے وابستہ ہوتی ہے۔ جس سرزمین پر وہ رہتا ہے بڑے آرزوؤں کے ساتھ اپنا گھر بناتا ہے، اس گھر بار کو جلا دیا گیا تو سماجوادی نے کہا کہ 5 لاکھ لے لو۔ ہماری زندگیوں کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہے، ہماری بہنوں کی عزت کی قیمت 5 لاکھ نہیں ہے، ہمارے مرنے والوں کی قیمت 15 لاکھ نہیں ہو سکتی۔ بجنور میں گولی مار دی گئی تو کہا 15 لاکھ لے لو۔ میں امروہہ کے غریب نوجوانوں سے اور بزرگوں سے دربندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ میرے بھائی، انسان کی کوئی جان کی قیمت نہیں لگا سکتا،
کوئی جان کی قیمت نہیں رہا سکتا. ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا نایاب ہوتا ہے, ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا قیمتی ہوتا ہے, ہر بھائی کے لیے اس کا بھائی بڑا اہم ہوتا ہے. آج سماجوادی پارٹی کی حکومت یہی کہتی ہے کہ مر گیا تو 5 لاکھ لے لو, گھر جل گیا تو 5 لاکھ لے لو, گولی مار دی گئی تو